بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس گفتگو میں ہم لیلۃ القدر کے فضائل بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ حجت الاسلام حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی مکاشفۃ القلوب میں لکھتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بنی اسرائیل کے اس آدمی کا ذکر ہوا جس نے اللہ کی راہ میں اپنے کندھے پر ایک ماہ ہتھیار اٹھائے رکھے۔ آپ نے اس پر تعجب فرمایا اور اپنی امت کے لیے ایسی نیکی کی تمنا کرتے ہوئے دعا فرمائی۔ آپ نے بارگاہ رب العزت میں عرض کی کہ باری تعالی آپ نے میری امت کی عمریں کم اور اعمال کم کر دیے، تب اللہ تعالی نے آپ کو لیلۃ القدر عطا فرمائی جو کہ 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ جتنی مدت بنی اسرائیل کے آدمی نے ہتھیار اٹھائے تھے، آپ کو اور آپ کی امت کو اس طویل مدت کے مقابلے میں ایک رات عطا کر دی گئی۔ آپ کی امت کے خصائص میں سے ایک یہ بھی ہے کہ 1000 ماہ تک جہاد کرنے والے بنی اسرائیل کے اس شخص کا نام شمعون تھا۔ اس کے جہاد کی بدولت کبھی ان کے گھوڑے کا نمدہ خشک نہ ہوا تھا۔ ان کے مخالف ان سے تنگ آ گئے تھے۔ انہوں نے ان سے غلو خلاصی کی ایک ترکیب سوچی۔ انہوں نے اس کی عورت کو یقین دہانی کرائی کہ اگر تو اس کے بنائے ہوئے مکان میں اسے قید کر لے، ہم تمہیں سونے کا بھرا ہوا تھال پیش کر دیں گے۔ چنانچہ اس عورت نے کھجور کے پتوں سے بٹے ہوئے مضبوط رسوں سے اسے باندھ دیا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو رسوں میں جکڑے ہوئے پایا، تو اس نے عورت سے کہا، تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا، میں تمہاری قوت کا اندازہ کرنا چاہتی تھی۔ چنانچہ اس نے جسم کو حرکت دے کر تمام رسوں کو توڑ دیا۔ جب مخالفوں کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے عورت کے پاس زنجیریں بھیجی۔ عورت نے ان سے اسے جکڑ دیا۔ اس نے پہلے کی طرح زنجیروں کو بھی توڑ دیا۔ اس کے بعد شیطان اس کے مخالفوں کے پاس آیا کہ اس کی عورت سے کہو کہ خود اس سے پوچھے کہ وہ کون سی چیز ہے جسے وہ توڑ نہیں سکتا۔ چنانچہ انہوں نے اس عورت سے رابطہ قائم کیا۔ عورت نے ان سے پوچھ لیا کہ وہ کون سی چیز ہے جو تم توڑ نہیں سکتے۔ اس نے کہا، یہ میرے لمبے بال۔ اس کے 18 طویل بال تھے جو چلتے وقت زمین پر گھسیٹتے رہتے تھے۔ جب وہ سو گیا تو عورت نے 4 گیسوں سے اس کے ہاتھ اور 4 سے اس کے پاؤں باندھ دیے۔ کافر آئے اور اسے پکڑ کر اپنی قربان گاہ کی طرف لے گئے جو 400 ہاتھ بلند تھی۔ اسی قدر اس کا طول اور عرض تھا۔ اس میں ایک ستون تھا جس سے باندھ کر اس کے کان اور ہونٹ کاٹ دیے۔ اس پر اس مرد مجاہد نے اللہ تعالیٰ کے ہاں دعا کی کہ اللہ مجھے یہ بندر توڑنے کی اجازت دے، جو قبول ہوئی۔ اس نے اس ستون کو ہلا کر چھت ان پر گرا دی اور وہ سب ہلاک ہو گئے، اور وہ ان کافروں میں سے بچ کر چلا آیا۔ جب صحابہ کرام نے سنا، اس ثواب کی خواہش کی تو اللہ کے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، جس کے نتیجہ میں لیلۃ القدر عطا ہوئی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو جبریل علیہ السلام میں جماعت ملائکہ کے اترتے ہیں، کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر ذکر الہی کرنے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں اور انہیں سلام کہتے ہیں۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ لیلۃ القدر کو زمین پر کنکروں سے زیادہ تعداد میں فرشتے اترتے ہیں۔ ان کے نازل ہونے کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ روایت ہے اس رات کثرت سے انوار چمکتے ہیں اور عظیم تجلی ہوتی ہے جس میں ملک عظیم منکشف ہو جاتا ہے۔ لوگ اس میں مختلف درجات پر فائز ہوتے ہیں۔ بعض کو آسمانوں پر اور زمین کے فرشتے نظر آتے ہیں تو بعض کو آسمانوں کے حجاب اٹھتے نظر آتے ہیں، وہاں کے فرشتوں کا مکاشفہ ہوتا ہے۔ بعض قیام میں، بعض قعود میں، بعض رکوع اور بعض سجدہ میں مصروف عبادت ہوتے ہیں، بعض شکر اور تسبیح و تحلیل میں مصروف دکھائی دیتے ہیں، بعض کو جنت کا مکاشفہ ہوتا ہے، اس میں محلات، مکانات، حوریں، نہریں، درخت اور پھل ہیں، بعض کو عرش الہی کا مکاشفہ ہوتا ہے۔ اس کی چھت کا پتہ چلتا ہے، انبیاء، صدیقین، شہداء اور اولیاء اللہ کے مراتب کا پتہ چلتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے جمال کے علاوہ اور کچھ دیکھ نہیں پاتے۔ مراد رسول حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان المبارک کی 27ویں شب کو صبح ہونے تک عبادت کی، وہ رات مجھے رمضان المبارک کی تمام راتوں کی عبادت سے زیادہ پسند ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے عرض کی، اے ابا جان، وہ ضعیف مرد اور عورتیں کیا کریں جو کھڑے ہونے سے قاصر ہیں؟ آپ نے فرمایا، کیا وہ تکیے نہیں رکھ سکتے جس کا سہارا لیں؟ اگر وہ بھی نہ رکھ سکتے ہوں تو جس قدر بیٹھ سکتے ہیں وہ بیٹھ کر عبادت کر کے کچھ لمحات گزار دیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا گو ہوں، مگر یہ بات اپنی امت کے تمام ماہ رمضان کو قیام میں گزارنے سے زیادہ محبوب ہے۔ صدیقہ کائنات ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب ختم الرسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے لیلۃ القدر بیدار ہو کر گزاری اور اس میں 2 رکعت نماز ادا کی اور بخشش طلب کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا۔ اس نے اللہ تعالیٰ کی رحمت میں غوطہ لگا لیا اور جبریل علیہ السلام نے اس پر اپنے پر پھیرے، اور جس پر جبریل علیہ السلام نے اپنے پر پھیرے وہ جنت میں داخل ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ایسی عظیم راتیں نصیب کرے اور ہمیں اپنے ذکر اور عبادت کی حقیقی لذت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین وما علینا الا البلاغ۔